ہر سال کروڑوں جانور عید پر قربان کیے جاتے ہیں، لیکن ان جانوروں کی قربانی کے پیچھے ایک ایسا سیکرٹ چھپا ہے جسے آج تقریباً سارے مسلمان نہیں جانتے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ اسے جانو گے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب ہمارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، جس خواب میں انہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خواب سے اٹھتے ہیں تو ان پر اپنی زندگی کی بہت بڑی آزمائش آ چکی ہوتی ہے۔ وہ بیٹا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی دعائیں مانگ کر مانگا تھا، اور بڑھاپے میں جا کر اللہ نے انہیں یہ بیٹا عطا کیا تھا۔ اب اللہ نے اسی بیٹے کی قربانی مانگ لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ماؤنٹ ہینا پر چل پڑے، جو کہ مکہ کے قریب ہے، اور جیسے ہی پہاڑ کے قریب بڑھ رہے تھے، شیطان انہیں بار بار بھٹکا رہا تھا۔ جیسے ہی شیطان انہیں کچھ کہتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر پتھر پھینکتے۔ اسی لیے آج مسلمان جب عمرے پر جاتے ہیں تو شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شیطان کی باتوں میں نہیں آئے، وہ پہاڑ پر پہنچے اور وہاں پر انہیں اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو قربان ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے چھری اٹھائی اور اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔ جیسے ہی وہ چھری چلانے لگے، تبھی اللہ کا ایک معجزہ ہوا۔ جنت سے ایک دبا ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہیں اپنے سامنے ایک دبا ذبح ملا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے ان کی یہ قربانی قبول کر لی اور آنے والے مسلمانوں کے لیے اسے سنت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی یقیناً بہت ہی بڑی قربانی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو اپنے پورے خاندان کو اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کے راہ میں قربان ہوتا دیکھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، اور ان کا بیٹا قربان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے ایک نہیں بلکہ 2 بیٹوں اپنے قربان ہوتا دیکھے گا۔ صرف 2 بیٹے نہیں بلکہ بھائی اور بھتیجے بھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوگا اور اپنے خاندان کو قربان کرنے کے بعد اور خود بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، اور ان کا نام ہے امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو مسلمانوں کی سنت بنا دیا، اس لیے ہر سال کروڑوں جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں مسلمان جو کہ ڈیفرنٹ کلچرز اور ڈیفرنٹ کنٹریز اور ڈیفرنٹ لینگویج بولتے ہیں، وہ ایک ساتھ اس سنت کو ادا کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں یونٹی آتی ہے، اور یہ حج کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ریلیجیس ایونٹ ہوتا ہے، جس سے بلین آف ڈالرز کی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے۔ کسان اور چرواہے جانور سیل کر کے روزی کماتے ہیں، کسائی، دکاندار اور ٹرانسپورٹرز کے کاروبار چلتے ہیں، اور اس سے لوکل مارکیٹس اور لوکل بزنس بھی گرو ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد گوشت کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، جس میں سے ایک حصہ غریبوں کا اور ایک رشتہ داروں کا ہوتا ہے، جس سے وہ لوگ بھی گوشت کھا پاتے ہیں جو اسے افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس سے پوری دنیا میں گوشت ڈونیٹ کیا جاتا ہے، جیسے کہ غریب علاقوں میں یہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے ان لوگوں کی بھی ہیلپ ہوتی ہے۔ 40 کنٹریز سے زیادہ قربانی کا گوشت بیچا جاتا ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ فوڈ ٹریول ایونٹ ہے۔ جب مسلمان اپنے ہاتھوں سے گوشت غریبوں میں بانٹتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی، شکر گزاری اور سخاوت بڑھتی ہے۔ لیکن کیا اس سنت کے پیچھے صرف یہی ریزن ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور ریزن بھی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، کیونکہ انسان کو اپنی اولاد ہر چیز سے پیاری ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے بھی ان سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی۔ اس لیے قربانی صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنی سب سے عظیم چیز اپنا نفس قربان کرنے کی نام ہے۔ جیسے کہ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، چھری اپنے نفس پر پھیرو، صرف جانور پر ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ سنت مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہر سال مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کر کے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے چھوڑیں، جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جیسے کہ غرور، حسد، لالچ اور دولت وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسے ان کا بیٹا عزیز تھا، اس لیے آج کے مسلمانوں کے لیے ان کا پیسہ انہیں عزیز ہے۔ تو جو انسان اپنے مال سے جانور خرید کر قربان کرتا ہے، وہ بھی اپنے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیم کو بہت ہی شوق سے فالو کرتے تھے۔ آپ عید پر جانور قربان کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنی آخری عید پر 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے قربان کیے تھے اور باقی کی آپ نے امام علی علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا، جبکہ قربانی تو ایک اونٹ سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال دل کھول کر اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اس وقت ایک اونٹ آج کی لگژری کار کے برابر تھا، کیونکہ اس وقت ویلتھ اونٹ اور بکرے گھوڑے ہی ہوتے تھے، جس کے پاس یہ جانور زیادہ اور وہ اتنا ہی امیر ہوتا، کیونکہ ان جانوروں سے کافی زیادہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی صرف خون اور گوشت کا نام نہیں، بلکہ یہ مسلمان کا اللہ سے لویلٹی اور تقوی کا نام ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، یعنی کہ وہ جانور انسان کی نفس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ لیکن آج کل کافی سارے نان مسلم مسلمانوں کی قربانی کے طریقے کو کریٹک کرتے ہیں، کیونکہ نان مسلم جانور کو ایک ہی بار ذبح کرتے ہیں، جبکہ مسلمان اللہ کا نام لے کر اس کا آدھا گلا کاٹتے ہیں تاکہ اس کا جسم کا خون بہے۔ اس طریقے سے جانور کو درد سہنا پڑتا ہے، اور اسی کو لے کر نان مسلم ہمارے اس طریقے کو غلط کہتے ہیں، لیکن یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ جب جانور کا آدھا گلا کاٹا جاتا ہے تو اس کی باڈی سے ٹاکسنز اور بیکٹیریا خون نکل جاتے ہیں، جس کے بعد گوشت کھانے کے لیے بالکل صاف ہوتا ہے، جبکہ نان مسلم کے طریقے سے ایک ہی بار جانور کی گردن کاٹی جاتی ہے، جس سے خون باڈی سے نکل نہیں پاتا، جس سے گوشت میں ہیلتھ رسک ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کے طریقے میں جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے ساتھ شفقت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو ذبح کرتے وقت چھری کو تیز رکھو تاکہ جانور جلدی سے ذبح ہو جائے اور اسے کم تکلیف ہو، اور اسلام میں کسی جانور کے سامنے ذبح کرنا یا پھر اس کے سامنے چھری رکھنا تو وہ اسلام میں بہت ہی سخت منع ہے، اور اسے مارنا اور تکلیف دینا کو بھی منع کیا گیا ہے، جبکہ نان مسلم جانور کو کاٹنے سے پہلے انہیں الیکٹرک شوک دیا جاتا ہے، اور بڑی فیکٹریز میں 1 گھنٹے میں ہزاروں جانور کاٹے جاتے ہیں تاکہ جانور بیہوش ہو، لیکن اس میں کئی جانور بیہوش نہیں ہوتے، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ کافی پینفل ہوتا ہے، لیکن جب حلال طریقے سے جانور کا گلا کاٹا جاتا ہے تو مین ہارٹریز، وین پائپ اور کوئی کٹ جاتی ہے، جس سے برین درد اور بلڈ پریشر فوراً سلو ہو جاتا ہے، جس سے 30 سیکنڈ میں جانور ہوش کھو دیتا ہے، اس کی کانشیسنیس سلو ہو جاتی ہے، اور برین جیسے ہی لوز ہو جاتا ہے، جس سے درد بھی کم فیل ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف ہینو میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی جس سے جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا گیا تھا اور اس مشین طریقے سے اس کا برین دیکھا گیا تھا، تو شوکنگلی جانور کا گلا کاٹنے کے اس میں درد ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا گیا، یعنی کہ جانور کو پین لیس موت ہوئی تھی۔ یہ عید آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کیے، جو تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔